وہ جو الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، اول اور آخر ہے، اور بہت جلد میری اور میرے ہم ایمان بھائیوں اور بہنوں کی نجات کی قابل امید بن کر جلد بادلوں پر آنے کو ہے۔ اس خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آج آپ سبوں کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ اس پروگرام میں حسب معمول آپ کا سوال ہوتا ہے اور میرا جواب، اور آج بھی ہمارے ایک بھائی نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا ہے۔ اس سوال کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی طرح کا سوال کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سورہ المائدہ، یہ 5 نمبر سورت ہے قرآن حکیم میں، اس کی آیت نمبر 78 میں آیا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی۔ تو آج جو بنی اسرائیل ہے ان پر عیسائی لوگ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ جب حضرت یحییٰ نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی تو آپ ان کی پیروی کریں، سنت کو پورا کریں۔ یہ سوال ہے جو ہمارے ایک مسلمان بھائی نے ہم سے پوچھا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بھائی جی آپ کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ آیت ہے اور یہ حوالہ ہے، تو اچھا ہوگا کہ آپ سوال کرنے سے پہلے اس آیت کو خود پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اقوال میں، اپنی باتوں میں تبدیلی کر دی اس آیت کے مطابق، کیونکہ اس آیت میں حضرت یحییٰ کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں حضرت داؤد کا ذکر ہے اور عیسیٰ المسیح کا ذکر ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ کی کتاب کا معاملہ ہے، میں ریسپیکٹ اس کی کرتا ہوں، آپ کے لیے انتہائی معتبر اور مقدس ترین کتاب ہے آپ کی نگاہ میں، تو بہتر یہی ہوگا کہ اس کتاب کے کسی حوالے یا ریفرنس سے متعلق تفسیر جاننے کے لیے آپ اپنے ہی مسلمان مفسرین سے بات کریں، تو یہ زیادہ موزوں اور زیادہ بہتر ہوگا۔ خدا کرے کہ وہ آپ کو سچائی بتا سکے کہ حقیقت کیا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان سے رابطہ کریں۔ لیکن میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ آیت قرآن حکیم کی ہے، میں پیروی کرتا اور پڑھتا اور سٹڈی کرتا اور اپنی زندگی پر اطلاق کرتا ہوں ان تعلیمات کی جو انجیل مقدس کی ہے، اور میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام اور زندگی میں عملی جامہ پہنانے کے لیے جو کتاب ہے وہ انجیل مقدس ہی ہے۔ میں اس کے مطابق چلتا ہوں۔ ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو ذکر ہے نا،
چلو یحییٰ ہے یا داؤد ہے وہ آپ بہتر جانیں. جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو میری گزری ٹیچنگز کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہوں گا کہ گویا آپ یسوع مسیح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اگر یسوع مسیح نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی تو پھر آپ کیوں یسوع مسیح کی پیروی نہیں کرتے اور ان پر لعنت کریں؟ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ انجیل مقدس سے کوئی ایسی آیت بتاتے نا تو پھر میں کوئی معتبر جواب دے پاتا، کیونکہ وہ انجیل مقدس کی آیت ہوتی اور میں اس کی اسٹڈی کر کے آپ کو بتا پاتا کہ آیا جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا اس میں کچھ لچک ہے. لیکن چونکہ انجیل مقدس میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں بنی اسرائیل پر لعنت کرنے سے متعلق کوئی بات پائی جا رہی ہو کہ مسیح یسوع نے ان پر لعنت کی، نوویئر کوئی ایسا حوالہ انجیل مقدس میں نہیں ہے. اس لیے میں آپ کی بات کے ساتھ متفق نہیں ہوں، کیونکہ جس کی بابت آپ کہہ رہے ہیں اگر ان کی بابت ہی کہتے ہیں تو ان کی تعلیمات میں کوئی ایک بھی ایسا حوالہ نہیں جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے. ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو بنی اسرائیل کے مذہبی رہنما تھے نا، یہودیوں کے ملا امام، جن میں فقہا تھے، فریسی تھے، صدوقی تھے، ہیرودی تھے، یہ مذہبی رہنما تھے، بڑے بڑے چوگے پہنتے، بڑی بڑی داڑیاں، ٹوپیاں پہنتے، تسبیحاں رولتے تھے اور بہت کچھ اور مذہبی فرائض سر انجام دیتے، لکیر کے فقیر تھے. لیکن آج کل کے بے شمار رہنماؤں کی طرح جو مذہبی رہنما ہے وہ ظاہر سے گیٹ اپ کے اعتبار سے تو بڑے مذہبی لگتے تھے، لیکن ان کے دل خدا پاک سے بہت دور تھے. اور آپ نے یعنی مسیح خداوند نے فرمایا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے مطابق تو کرو، لیکن جو وہ کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں. قول و فعل میں تضاد پایا جاتا تھا اور یوں لگتا ہے کہ عہد حاضر کے بہت سارے ایسے امام ہیں جو اسی طرح کی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو مسیح یسوع نے ایسے لوگوں پر تنقید کی، ان کو ملامت کی، ان کو تنبیہ کی کہ جو کچھ تم کرتے ہو تم پر افسوس، تم یہ کرتے اور وہ کرتے ہو جو درست نہیں. افسوس کے الفاظ آئے ہیں، آپ نے ان پر افسوس کیا، یعنی آپ چاہتے تھے کہ وہ در حقیقت تورات، زبور اور صحائف الانبیاء کی پیروی کرتے، اور مسیح یسوع جن کی بابت تورات، زبور اور صحائف الانبیاء میں ذکر ہوا ہے، آپ ان پر ایمان لاتے، لیکن وہ مذہبی رہنما ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ پولیٹیکلی
مذہبی سیاست میں مبتلا تھے اور وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس کی بات مانیں یعنی یسوع مسیح کی تو پھر ہماری جو چودراہٹ ہے، مقام اور مرتبہ، لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، وہ ہم سے جاتا رہے گا۔ تو مسیح یسوع نے ان کو ملامت کیا، ان پر انگلی اٹھائی، تنقید کی، ان کی تنبیہ بھی کی، لیکن وہ بھی محبت سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ۔ آپ نے کہیں بھی ان پر لعنت نہیں کی ہے، یہ لفظ درست نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ مسیح یسوع منبع برکات تھے اور ہے۔ آپ برکت کا چینل، سرچشمہ بن کر آئے اور ہے۔ آپ کے پاس لعنت کا پیغام نہیں تھا، آپ کے پاس برکت کا پیغام تھا۔ آپ پاکستان میں ہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہاں یقیناً آپ پاکستان میں ہیں۔ کبھی آپ سروے کیجئے گا، اپنے شہر کی دیواروں پر بڑے بڑے الفاظ اور جملوں میں لکھے ہوئے سلوگن اور نعرے، ان پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان دیواروں پر فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ ایون آپ کے کئی، آپ تو نہیں لیکن آپ کے کئی بھائی اور بہنیں ان لوگوں کو جو بھی آپ کی طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، ہمارا جو مکتب فکر ہے وہ ان کا نہیں ہے، اس لیے ہم نے دوسروں پر لعنت ملامت کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہم نے سے مراد مسیحوں نے نہیں، ہم پاکستانی مسلمان لوگوں نے۔ یہ قطعی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور آپ وہی باتیں جو آپ کے ہاں چلتی ہے اور یہ کہہ کر اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں، ان باتوں کو آپ ہم پر کسی بھی طرح سے جیسے زبردستی لاگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لاگو نہیں کر سکتے۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح برکت کا منبع تھے، اور ان کی تمام ٹیچنگ جو اس وقت انہوں نے دی ہے، اس ساری ٹیچنگ میں برکت کی ہی باتیں ہیں۔ اور ایک اور مقام پر تو آیا ہے کہ ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، لعنت کے لیے بلائے نہیں گئے۔ جو پیغام ہمیں سونپا گیا کہ ہم آپ تک پہنچائیں، اور ان تک جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، ان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ وہ پیغام محبت کا ہے اور برکت کا ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے برکت مانگتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے پاس پیغام ہے۔ اگر آپ توریت کی پہلی کتاب پیدائش یا تکوین، اس کا 12 باب تلاوت کریں، زیادہ نہیں تو پہلی 3 آیات، ان 3 آیات میں حضرت ابراہم
جن کو آپ ابراہیم کہتے ہیں، جب خدا نے ان کو بلایا کہ تو میری پیروی کر، میرے پیچھے چل، میری تقلید کر، آپ تیار ہو گئے اور رب نے کہا کہ ابراہیم تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کے تمام قبیلے لعنت، نہیں 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 نہیں، برکت پائیں گے۔ ہمارے پاس منبع برکات بھی ہے، پیغام بھی برکت کا ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اب آپ اس کو قبول کریں یا نہیں کریں، یہ آپ کی بات ہے۔ بندے کو بھوک لگی ہو، آپ سب کچھ لا کر اس کے آگے رکھ دیں، پھر بھی کہے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، بھائی کھاؤ، آپ کے لیے۔ اور اگر نہیں کھاتا اور پھر بھی کہتا ہے بھوک لگی ہے، تو قصور کس کا ہے؟ یہ آپ خود جان سکتے ہیں۔ ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اسرائیل پر یا بنی اسرائیل پر یا بنی اسرائیل کے کافروں پر یعنی نافرمانوں پر لعنت کی بات کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسرائیل ہے نا، وہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے، وہ جن کو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، جو رب نے ان کو نام دیا ہے۔ اور ان کے 12 قبیلے، 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے سے ایک قبیلہ چلا۔ بنی کا مطلب اولاد ہے، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد جو یعقوب کی اولاد ہے۔ اگر آپ اسرائیل پر لعنت ملامت کرتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ثواب کا کام کرتے ہیں؟ آپ تو اپنے قدیم انبیاء پر لعنت ملامت کرتے ہیں، اور یہ آپ سوچ سمجھ کر نہیں کر رہے، کیونکہ کئی آپ کے داڑھیوں والے آپ کو یہ بتاتے ہیں یوں کرو، تو آپ سوچتے ہیں جیسے ان کی بات الہامی ہے، یوں کہہ کے مذہبی جوش میں دوسروں کا بھٹا بٹھا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ عقل مند اور صاحب فہم، دانش مند ہمارا دوست ایسا نہیں کرے گا۔ وہ 100 بار سوچے گا کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے اور کسی بھی بات پر سٹیپ لینے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کہا، میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ گویا آپ کا مطلب یا آپ سے مراد یسوع مسیح ہے۔ ایک تو خداوند یسوع مسیح نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی، یہ جھوٹ ہے، بتلان ہے اور الزام ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا آپ اپنے دادا پردادا اور اس سے بھی پیچھے اور اس سے بھی پیچھے اور اس سے بھی پیچھے جن کے نام جانتے ہیں یا نہیں، ان پر لعنت کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے بڑوں پر، دادے پرداد کے، نانے نان کے، میں ان پر لعنت کروں؟ یعنی میں کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کریں،
لیکن میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ ایسا کرنا پسند کریں گے؟ آپ باقی ساری دنیا کو لعنت ملامت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے. کاش کہ آپ باز آ جائیں اور آپ کے لعنت کے الفاظ برکت میں بدل جائیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیح یسوع اسی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں سے ہی آئے ہیں. یعقوب سے اسحاق اور پھر آگے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اسرائیل پر لعنت کی اپنے بڑوں پر؟ ہاں، آپ کے زمانے میں بھی بہت سارے اسرائیلی تھے جو نافرمان تھے. آپ کی تعلیم کو وہ قبول نہیں کرتے تھے. میں نے مذہبی رہنماؤں کی بات کی. ایون اپنے گرانے کے لوگ بھی ان پر شروع میں ایمان نہیں لائے. بہت سارے اور لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے ان پر لعنت نہیں کی. آپ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا، ابھی نہیں لیکن ایک وقت آئے گا جو وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. مسیح خداوند نے ان کے لیے برکت چاہی، ملامت اور تنبیہ ضرور کی، لیکن لعنت کے الفاظ نہیں کہے. یہ درست نہیں ہے. ایک جگہ پر مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے جہاں پر آپ نے شجر انجیر کو دیکھا اور آپ پھل چاہتے تھے کہ وہاں سے پھل ملے. آپ جانتے تھے کیا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مقلدین کو ایک درس دینا چاہتے تھے اس مثال کے ذریعہ سے. گئے اور اس درخت میں شاگردوں کو دکھانے کے لیے پھل ڈھونڈا کہ ہے کہ نہیں. آپ عالم کل ہونے کی حیثیت سے جانتے تھے کہ پھل ہے کہ نہیں، لیکن شاگردوں کو دکھانے کے لیے ایک مثال، ایکسپیریمنٹ کے ذریعہ سے کہ یہ سیکھے. لیکن اس شجر انجیر میں پتے تو بہت تھے لیکن پھل نہیں تھا. مسیح یسوع پتے دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ پھل ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے. اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ماسوا اس درخت میں پتوں کے، اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا، یعنی وہ جو وہ تلاش کرتے تھے، یعنی پھل. یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے اس درخت پر لعنت کی. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ کمزور ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ کہ آپ نے صاحب اختیار ہوتے ہوئے اس درخت کو حکم دیا کہ تو آئندہ کے لیے پھلے پھولے گا نہیں. حکم دیا خالق ہونے کی حیثیت سے بھی، اور ارض و سما کا متی 28:18 کے مطابق اختیار رکھتے ہوئے بھی آپ نے اس کو سوکھ جانے کا حکم دیا. میں اس کو لعنت نہیں، میں اس کو حکم کے طور پر کہوں گا. اور دراصل میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ایک پریکٹیکلی مثال تھی جو آپ نے اپنے شاگردوں کو دی کہ
میرے مذہب کے پتے ہونا یعنی دکھاوا، ہریالی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بات اس وقت بنے گی جب آپ کی زندگی سے اس مذہب کا عملی طور پر اظہار ہو، پھل نظر آئے تو۔ افسوس کہ آج کی دنیا میں زیادہ تر لوگ ہرے پتے تو دکھاتے ہیں، اتنے بار نماز اور اتنی بار یہ اور اتنی بار دعائیں اور اتنے روزے اور اتنی زکوٰۃ اور اتنا عشر، اتنی دایکی وغیرہ وغیرہ، اتنی بار چرچ اور اتنے بار گرجے اور اتنے بار مسجد، اتنی دفعہ سر دھونا اور پاؤں دھونا اور ناک۔ لیکن افسوس کہ جو عملی طور پر پھل ہے نا، وہ بہت کم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ایک مقام پر ایک چنیدہ رسول فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ ایسے ہوں گے، آخری زمانے کے، جو دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ اور حضرت عشایہ، جن کو ہم اردو میں یسایہ بھی کہتے ہیں، آپ بہت عظیم نبی تھے، آپ کے ذریعہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کیا کہ اس امت کے لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ کاش کہ جب آپ آج اپنے آپ کو ماپیں اور تولیں کہ میں کہیں ہونٹوں سے ہی تعظیم تو نہیں کرتا، عملی طور پر میں دوسروں کو کیسا نظر آتا ہوں، میں کسی پر لعنت کیوں کرتا ہوں، کیا میں لعنت کے لیے بلایا گیا؟ یا جس نے جو کام نہیں کیا میں اس کام کے بارے میں اس کو الزام کیوں دوں؟ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان باتوں کو کتاب مقدس کی روشنی میں دیکھیں کہ آیا یہ باتیں درست ہے کہ نہیں۔ اور بائی دا وے، چونکہ یہ بات آپ نے قرآن سے کی تھی تو آپ نے کوئی برا نہیں کیا، آپ صحیح قسم کے مسلمان ہیں، کیونکہ آپ کو حکم ہوا ہے کہ جن باتوں کی تجھے سمجھ نہ آئے تو پھر جا اور ان سے پوچھ جو اہل کتاب ہے، اور آپ نے درست کیا ہے کہ ہم سے پوچھا ہے۔ امید واسق ہے کہ یہ بات نہ صرف سوال کرنے والے بھائی بلکہ آپ جتنے بھی ناظرین ہیں، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مسیح برکت دینے کے لیے آئے، ہمارے پاس پیغام بھی برکت کا ہے، ہم لعنت کے لیے نہیں بلائے گئے بلکہ برکت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لا کر اس برکت کے وارث آپ بھی بن سکے۔ اور دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔